Agriculture and its types. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Today's our topic is about agriculture and its different types. ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ ایگریکلچر کیا ہے. ایگریکلچر سے مراد وہ پریکٹس جس میں ہم فصلیں اگاتے ہیں, جانوروں کو پالتے ہیں, یا وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جس سے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں, ربر حاصل کرتے ہیں, فائبر حاصل کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جو ہیومن لائف کے لیے ضروری ہیں, ان سب سے ریلیٹڈ چیز ایگریکلچر کہلاتی ہے. ایگریکلچر کو ڈفرینٹ ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. کچھ ٹائپس آج ہم ڈسکس کریں گے اس کی. اگر ہم ادھر دیکھیں تو آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی. سبسسٹنس ایگریکلچر ہے, پھر اس کے بعد انٹینسو ایگریکلچر ہے, ایکسٹینسو ایگریکلچر ہے, کمرشل ایگریکلچر ہے, مکسڈ فارمنگ ہے, ٹرک فارمنگ ہے, اور لائف اسٹاک فارمنگ ہے. تو انہی کی ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سبسسٹنس ایگریکلچر کیا ہے. ایکچولی یہ وہ فارمنگ ہے جو اولڈ طریقے, ٹریڈیشنل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, اور یہ عام طور پر چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے. فارمرز اپنے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فصلیں وغیرہ اگاتے ہیں, یا لائف اسٹاک جانور پالتے ہیں جو ان کی اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کر سکے, یا اس میں سے اگر کچھ حصہ ان کا بچ جاتا ہے تو اس کو لوکل کمیونٹی میں سیل آؤٹ کر کے پیسے اس کے بدلے میں یعنی ارننگ کر لیتے ہیں. عام طور پر اس میں جدید ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی جاتی, ٹریڈیشنل طریقے ہیں سارے. اور ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ناردرن سائڈ پر جتنے سارے فارمز لگے ہوئے ہیں, جتنے سارے جو ایگریکلچر ہو رہا ہے, وہ سارا سبسسٹنس ایگریکلچر ہی کہلاتا ہے. اس میں کسان اپنی ضرورتوں کے مطابق, اپنی فیملی کی نیڈز کے مطابق ایگریکلچر کرتا ہے, کلٹیویشن کرتا ہے, اور اس کے بعد اگر اس کے پاس کچھ اماؤنٹ ان فصلوں کی یا لائف اسٹاک کی بچ جاتی ہے تو اس کو لوکل کمیونٹی میں بیچ دیتا ہے. اگر ہم نیکسٹ بات کریں تو انٹینسو ایگریکلچر. انٹینسو ایگریکلچر کیا ہے کہ ان جگہوں پر ہوتی ہے, ان علاقوں میں ہوتی ہے, ان ملکوں میں ہوتی ہے جو زیادہ پاپولیٹڈ ہیں, یعنی جن کی آبادی زیادہ ہے لیکن ان کے پاس لینڈ کم ہے, زمین کم ہے کلٹیویشن کے لیے, سبزیاں ایگریکلچر کے لیے, فارمنگ کے لیے زمین کم ہے, لیکن کیونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے. تو اس میں جدید ٹیکنالوجی, جدید طریقے, جدید مشینری استعمال کی جاتی ہے تاکہ کم ان پٹ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے. کہاں پہ ہوتی ہے یہ؟ بڑے ملک جتنے ڈیولپ کنٹریز موجود ہیں ان میں یو ایس اے ہے, یو کے ہے, فرانس ہے, ان سارے ملکوں میں. اور اگر ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کریں تو انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی اسی قسم کی ایگریکلچر کا طریقے اپنائے جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائپ ایگریکلچر کی ہے ایکسٹینسو ایگریکلچر. وہ کیا ہے؟ اس میں ہمارے پاس زمین زیادہ موجود ہوتی ہے لیکن لیبر کم, یعنی کام کرنے والے لوگ کم ہیں. اس میں بھی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے. کم ان پٹ سے زیادہ فصلیں یا زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. کہاں پہ ہوتی ہے اس قسم کی ایگریکلچر کے طریقے؟ یہ زیادہ تر یو ایس اے وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں, ہوتے ہیں. یہ پروسیجر جو ہے وہ ایگریکلچر کا, یہ وہاں پہ بڑے ملک جتنے ہیں, رشیا ہے, یو کے ہے, وہاں پر یہ پریکٹس کی جاتی ہے, جہاں پر ان کے پاس زمین ہے لیکن کام کرنے والے لوگ کم ہیں. تو جدید ٹیکنالوجی اس میں استعمال کرتے ہیں, کم ان پٹ سے زیادہ پیداوار حاصل کر لیتے ہیں. اگر ہم کمرشل ایگریکلچر کی بات کریں تو اس میں وہ کراپس یا وہ لائف اسٹاک اس میں انوالو ہے جو کمرشل لیول پہ ہوتا ہے. کمرشل لیول سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر ان پٹ دیا جاتا ہے اور اس سے اتنی ہی زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے. اس میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے, جدید طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. اگر ہم اس میں کراپس کی بات کریں تو کاٹن, رائس, ویٹ, کافی, سویابین اور اس طرح کی دوسری کراپس جو ہیں ان کو کمرشل لیول پر پروڈیوس کیا جاتا ہے. اور اگر ہم لائف اسٹاک کی بات کریں تو اس میں ڈیری پروڈکٹس ہیں. اس کے علاوہ میٹ جو ہے اور پولٹری کی جتنی ٹائپس ہیں وہ اس ایگریکلچر میں زیادہ کامن ہیں. نیکسٹ ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے مکسڈ فارمنگ کی. مکسڈ فارمنگ میں فصلیں بھی وہیں پر اگائی جاتی ہیں اور جو جانور لائف اسٹاک ہے وہ بھی وہیں پر کلٹیویٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ ہم ایک ہی جگہ پر دونوں کام کرتے ہیں. یہ بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے ملکوں میں یہی پریکٹس جاری ہے, جیسے کہ یو ایس اے ہے, برازیل ہے,
اور ایسٹ ایشیا جو ہیں ان میں ایگریکلچر کا یہی طریقہ اپنا جاتا ہے. اس سے اکانومی کو بہت پروفٹ ملتا ہے اور اس کی اسٹیبلٹی انکریز ہوتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرک فارمنگ کی، ٹرک فارمنگ کو مارکیٹ گارڈننگ یا ٹرک گارڈننگ بھی کہا جاتا ہے. اس میں وہ ساری چیزیں جیسے ہمیں پھل چاہیے جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، جو پھول مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے ان کو، یا وہ سبزیاں جو مارکیٹ میں زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں ان کی کلٹیویشن یا ان کا ایگریکلچر پروسیس اس ٹائپ میں کامن ہے. لاسٹ ٹائپ ہمارے پاس ایگریکلچر کی ہے وہ ہے لائف اسٹاک فارمنگ. لائف اسٹاک فارمنگ میں پولٹری سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں جیسے کہ دودھ ہے، انڈے ہیں، میٹ ہے، گوشت ہے، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ان کو بھی لارج پیمانے پہ، بڑے پیمانے پر اس ایگریکلچر میں کیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اکانومی کے لیے، کسی ملک کی اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ اور پروفیٹیبل ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے رورل ایریاز میں جو دیہات ہیں ان میں یہ طریقہ عام طور پر رائج ہے اور وہ لوگ اس سے اپنی ارننگ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ لائف اسٹاک گھروں میں جانور پالتے ہیں جس سے وہ انڈے بیچتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں یا گوشت جو ہے وہ بیچ کے وہ اپنے لیے ارننگ کرتے ہیں. اور اگر وہ اپنے لیے کر رہے ہیں اوبویسلی ملک کی اکانومی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.